वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया। शाह साहब, ब्रेक से पहले हमने मामलात अवाम के सामने रखे, आपने बयान दिया। बयान से पहले आपने खुद ने कहा कि मेरे बयान से दफ्तर ख़ारजा में भी परेशानी फैल जाएगी, मगर मैं कहूँगा इमरान खान से, वज़ीर आज़म से, कि विद और विदाउट सऊदी अरेबिया आगे बढ़ें। अपोजिशन तनकीद कर रही है, गैर जिम्मेदाराना करार दे रही है, मजम्मत कर रही है और आपसे मुआज़रत का मुतालबा कर रही है। मैं समझता हूँ कि अपोजिशन उस बयान को उस तनाजुर में समझ नहीं रही और वो इस पे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रही है। देखिए, एक तरफ अपोजिशन बारहा तकाजा करती है कि हमें कश्मीर के इशू को हर मुनासिब फोरम पर उठाना चाहिए। अब अक़वाम मुत्तहिदा के बाद जहां हम ये इशू को एक साल में 3 मरतबा ले गए हैं सलामती काउंसिल में, भारत की मुखालफत के बावजूद दूसरा बड़ा फोरम जो है वो ओआईसी का है। ओआईसी के फोरम के लिए मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि ओआईसी का इस पर एक मौक़िफ़ रहा है, एक तारीखी मौक़िफ़ रहा है। कॉन्टैक्ट ग्रुप उन्होंने एस्टैब्लिश किया, उस कॉन्टैक्ट ग्रुप के बयानात आते रहे हैं, उनके जॉइंट कम्युनिकेज आते रहे हैं, जो मकबूजा कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं उस पर वो इजहार करते रहे हैं। काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स एक बड़ा मुनासिब फोरम है जिसपे कि उम्मा के मसाइल, देखिए वहाँ मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, आप देख रहे हैं मसाजिद को ताले हैं, अज़ादारी की पाबंदी है, कुर्बानी की ईद वो नहीं अदा कर सके, उन पर जुल्म हो रहा है। आप देख रहे हैं कि दिल्ली में मुसलमानों के साथ क्या हुआ, आप देख रहे हैं कि बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया और वहां राम मंदिर की ईंट रखी गई। अब ये सारे इश्यूज हैं, अगर इस पर हम बात करना चाहें तो ये सबसे मुनासिब और सबसे अफजल फोरम है। तो मैं उस फोरम से तकाजा कर रहा हूँ, दरख्वास्त कर रहा हूँ मोहतबाना कि आप पाकिस्तान की आवाम और कश्मीरियों के एहसासात को समझिए। अब देखिए, अपोजिशन इसको कश्मीर के मसले को सियासत की नजर न करें। मुझे मालूम है उनकी सियासी मजबूरियां हैं, बहुत उनको मौके मिलेंगे सियासत करने के। इस मसले पे मेरी उनसे अपील है कि इसको सियासत न करें। सऊदी अरब हमारा मोहसिन है, मुझे एहसास है कि कितने पाकिस्तानी वहाँ रहते हैं, वहाँ रोजगार कमाते हैं, मुझे इस चीज का भी एहसास है कि उन्होंने आड़े वक्तों में हमारा साथ दिया। और मैं एक बार फिर कहता हूँ कि उस सरजमीन के दिफा के लिए हमारे लिए मुतबर्रिक है, हम अपनी जान देने को लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें हमारी आवाम की इस ख्वाहिश को ज़हन में रखना चाहिए। एक अपील है। शाह साहब, रिवायती तौर पर देखा है कि सऊदी अरब इस तरह पब्लिकली बयान देने को पसंद नहीं करता है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या ऐसा है कि आपने 1 साल तक भरपूर कोशिश की कि उनकी तरफ से कोई बयान दिया जाए, भारत की मजम्मत की जाए कश्मीर के मामले के हवाले से, भारत में मुसलमानों के हवाले से, और जब ऐसा नहीं हुआ तो फिर आप बयान देने पर मजबूर हुए क्योंकि आपने खुद ने कहा कि दफ्तर ख़ारजा परेशान हो जाएगा, आपने खुद ने कहा कि आप डिप्लोमेटिक नाइसिटीज़ को समझते हैं, फिर भी आपने बयान दिया? नहीं शाहजेब, मैं सऊदी अरेबिया का मशकूर हूँ, उन्होंने हमारी बात को सुना है, नहीं कह सकता कि उन्होंने सुना नहीं है, उन्होंने बिल्कुल सुना है। अभी जो कोविड के दौरान जो हमारी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी कश्मीर के कॉन्टैक्ट ग्रुप की, मैं बेहद मशकूर हूँ सऊदी वजीर खारजा का, जो खुद उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने बहुत उम्दा बातें की। आप जो जॉइंट हमारा स्टेटमेंट आया है, आप वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, वेबसाइट पे मौजूद है, आप उसका मुताला कीजिए, आप पढ़ लीजिए, तो आपको जाहिर होगा कि सऊदी अरेबिया हो, उसमें अज़रबैजान हो, इधर ममालिक हो, उन्होंने पाकिस्तान की और कश्मीर के दर्द को समझा है। मेरी उनसे गुजारिश ये है और मैं उनसे कहता रहा हूँ कि काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास इसके लिए एक मौजू मुनासिब फोरम होगा। उनकी तजवीज़ भी आई थी, कि का इजलास बुला लेते हैं, और सऊदी फॉरेन मिनिस्टर ने मुझे कोई तजवीज़ पेश की थी, मिनिस्टर साहब को भी तजवीज़ पेश की थी, हमने कहा बहुत मोहतरम है ये उनका फैसला, लेकिन जो इम्पैक्ट सफारती दुनिया में काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स का होगा वो उसका नहीं होगा। तो मेरी उनसे गुजारिश है, उनका हमदर्दाना रवैया था, मैं समझता हूँ कि 1 साल में हालात बिगड़े हैं। मेरी आज, मैं आपको अर्ज करता चलूँ आपके प्रोग्राम पर, मेरी आज मुफस्सल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पोम्पियो से बात हुई है
میں نے پومپیو سے ذکر کیا ہے کہ ایک سال میں مقبوضہ کشمیر، جموں کشمیر کی صورتحال کس طرح بگڑی ہے۔ آج میری 5:15 بجے پاکستان ٹائم ان سے بات ہوئی ہے اور میں نے سارے حالات ان کے سامنے رکھے اور اپنی تشویش کا اظہار کیا کہ کس طرح بھارت کی حرکتوں سے، ان کے انلیگل یونیلیٹرل ایکشن سے یہ پورا علاقہ جو ہے، پورا خطہ جو ہے وہ غیر محفوظ ہو گیا ہے۔ پرانا حادثہ، کوئی فلیش پوائنٹ اپنا کوئی فالس فلیگ آپریشن ہوتا ہے تو وہ انفورسین اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے میری بات کو بہت اچھے طریقے سے سنا اور کہا کہ ہم ان سے بات کریں گے، ہم چاہتے ہیں کہ پرامن طریقے سے گفت و شنید سے معاملات حل ہو۔ تو میں نے کہا گفت و شنید سے انکار کون کر رہا ہے؟ بائی لیٹرلزم کو دفن کس نے کیا ہے؟ یونیلیٹرل ایکشن کس نے لیا ہے؟ یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں۔ سب ظاہر ہے امریکہ کی طرف سے بیانات دیے گئے، صدر ٹرمپ نے بھی کہا تھا میڈیشن کے لیے تیار ہیں، بھارت نہیں مانتا، امریکہ نے بھی کچھ نہیں کیا۔ آپ نے کہا کہ آنکھ بچولی سے باہر نکلے ہیں، آپ نے سعودی عرب کے حوالے سے یہ بھی کہا کہ آپ نے تقاضا کیا ملیشیا کے حوالے سے، ہم نے پورا کیا، اب مسلم امہ آپ سے تقاضا کر رہی ہے۔ تو کیا ایسی وجہ تھی، آپ کو لگتا ہے کہ وہ کردار ادا نہیں کیا جا رہا جس کی وجہ سے آپ کو میڈیا پر بیان دینا پڑا؟ نہیں، انہوں نے کچھ وقت مانگا تھا اور ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سعودی عربیہ کی جو اہمیت ہے، ان کا جو وزن ہے وہ بہت ہے، اور اگر وہ ہمارے پلڑے میں پڑ جاتا ہے تو OIC کا اجلاس جو ہے بڑا مناسب اور بڑا درست ہو سکتا ہے۔ دیکھیے ان کا ایک وقار ہے، امہ میں ان کی بے پناہ عزت ہے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اس وقت جو مقبوضہ کشمیر کا کشمیری ہے، دیکھیے مجھے افسوس ہو رہا ہے، مجھے آج جو احسن اقبال کے ٹویٹس تھے، مجھے دیکھ کر پڑھ کر مجھے حیرت بھی ہوئی، افسوس بھی ہوا کہ وہ سیاست کوئی اپنی سیاست کی کشمیر کے کاز کو نظر کر رہے ہیں۔ مجھے حیرانی ہوئی۔ ظاہر ہے بہت حساس معاملہ ہے، اپوزیشن کو اس پر بالکل سیاست نہیں کرنی چاہیے، مگر جب انہوں نے، آپ خود کہہ رہے ہیں انہوں نے ٹائم مانگا تھا، تو کیا وہ ٹائم نکل چکا تھا؟ کیونکہ پھر آپ نے پبلکلی بیان دیا، اس کے جواب میں اپوزیشن یہ بات کر رہی ہے۔ دیکھیے میں نے پبلکلی جو کچھ کہا، انہوں نے جو کچھ اپنی تقریر میں فرمایا، میں نے بہت ادب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کل قومی اسمبلی میں ان کی تقریر کا جواب دیا۔ میں نے ان کو بتایا کہ ایک سال میں ہم نے کیا کچھ کیا ہے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ میں نے ان کو بارہا دعوت دی کہ آپ تشریف لائیں، اگر آپ نہیں آ سکتے میں حاضر ہونے کو تیار ہوں، میں اپنی پارٹی کی قیادت کو کشمیر کے مسئلے پہ بتا دوں گا، میں خان کو، وزیر اعظم کو، اپنے چیئرمین کو بتا دوں گا کہ میں پاکستان کے تقاضوں کے لیے اور سفیر پاکستان کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے کر رہا ہوں، میں لیڈر آف دی اپوزیشن کے چیمبر میں جانے کو تیار ہوں۔ میں آپ کو آج میں کہہ رہا ہوں کہ میں ان کو ایک خط لکھ رہا ہوں، میں بلاول بھٹو زرداری کو، میں شہباز شریف صاحب کو خط لکھ رہا ہوں کہ 2 اہم جماعتوں کے آپ سربراہ ہیں، آپ نے باتیں کی ہیں، باتیں مت کیجیے، تجاویز دیجیے، آپ کی ہر تجویز کو جو قابل عمل ہوگی ہم سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں، کیونکہ ہم اس پر قومی اتفاق رائے کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ تو اپوزیشن کا معاملہ ہو گیا۔ آپ نے جو بیان دیا اس سے پہلے بھی سعودی عرب نے جب آپ کی حکومت آئی امداد کی اور $1 ارب پچھلے دنوں نکال لیے، پاکستان کو چین سے وہ پیسے لے کے سعودی عرب کو دینے پڑے۔ کیا کوئی تعلقات میں کشیدگی میں کوئی ایسی چل رہی ہے، کوئی معاملہ ایسا تھا؟ دیکھیے شاذب سن لیجیے، مجھے اندازہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، پہلی بات تو ہم سعودی عرب کے بے پناہ مشکور ہیں کہ کڑے امتحان کے وقت میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، اور انہوں نے جب ہمارا ابھی IMF کا پیکج جو ابھی فیصلہ کن مراحل میں تھا، انہوں نے ہمارا ساتھ دیا۔ میں ایک مرتبہ پھر ان کا شکریہ کرنا چاہوں گا، میں کراؤن پرنس محمد بن سلمان کا دل سے ادا کریں سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ اب مت بھولیے کہ پچھلے دنوں میں ان کی معیشت پر خاصا دباؤ آیا ہے، آئل کی پرائسز جس طرح گری ہیں وہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ بالکل آپ نے دیکھا کہ 0 پر جو ان کی جو ہے وہ قیمت آ گئی تھی، خیر اس نے باؤنس بیک کیا، لیکن اس کا امپیکٹ ان کی معیشت پر بھی ہوا۔ ہمارے دوست ہیں، انہوں نے ہماری مشکلات کو سمجھا، ہم نے ان کی مشکلات کو سمجھنا ہے، ہم ان کے لیے کل بھی حاضر تھے، آج
آج بھی حاضر ہیں اور وہ آج بھی ہمارے لیے درد رکھتے ہیں. پاکستانیوں کی محبت کو وہ سمجھتے ہیں اس پٹی سے, اس دھرتی سے جو ہماری محبت کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. شاہ صاحب $1 ارب ان معاشی حالات میں بھی سعودی عرب کے لیے مسئلہ نہیں ہے. ان کی مختلف دنیا کی ٹریجریز میں انویسٹمنٹ ہے جو 1% بھی ریٹرن نہیں دے رہی ہیں. پاکستان 3.25% کی شرح سود پر پاکستان نے وہ پیسے لیے ہوئے تھے, اس کے باوجود سعودی عرب نے ان مشکل حالات میں واپس نکال لیے. تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ کوئی ناراضی آپ کے بیان سے پہلے تو نہیں تھی, اور کیا آپ کے بیان کے بعد بھی کوئی کشیدگی یا ناراضی تو نہیں ہوئی مزید؟ کوئی کشیدگی نہیں ہے. میں بربلا کہہ رہا ہوں ہمارے تعلقات بہت عمدہ ہیں, ٹھوس ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. جن کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں اور آپ اپنی ایک کرب میں ہوتے ہیں, صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ 1 سال وہاں ظلم برپا کیا گیا, وہاں نوجوان بچوں کو وہاں ذبح کیا گیا, ان کے لاشیں جو ہیں ان کے ورثاء کو نہیں دیے گئے, وہاں اجتماعی زیادتیاں کی گئیں, اور اس کے لیے ایک اپنے بھائی کو, وہ ایک درد رکھنے والے کو اگر انسان تقاضا کرتا ہے تو اپنا سمجھ کے کرتا ہے, پرائیوں کے سامنے آتی بات نہیں کرتا, اپنوں سے مطالبہ کرتا ہے, غیروں سے نہیں کرتا. سعودی عرب اپنا ہے, ہماری محبت کا رشتہ ہے, ہمارے تاریخی تعلقات ہیں, اس کی بنیاد پر میں نے بات کی ہے. بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب, وزیر خارجہ پاکستان ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, بات ہوگی کہ واقعی عثمان بلدار خطرے میں. ایک بریک کے بعد